آپ فرما رہے تھے جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، پیٹ بھر کر نہیں، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اس کے دل پر اللہ رب العالمین ایک کالے رنگ کا ایک نقطہ سیاہی، آپ نے وہ فاؤنٹین پین دیکھا ہوگا نب والا، ایسے کاغذ پر رکھیے تو ہلکی سی سیاہی انک اس پر لگ جائے گی کاغذ ایک پوائنٹ، تو اللہ رب العالمین سیاہی کالے رنگ کا ایک نقطہ اس کے دل پر بٹھا دیتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس نقطے کو، اس کالے رنگ کے داغ کو، دھبے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ میں نے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا بیچ میں اور یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک احساس بھرے قدم کا ذکر کیا تھا، ہمیں اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانا چاہیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعات آپ کے سامنے رکھوں جو اللہ رب العالمین نے جس کا حکم دیا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے، آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ تھا، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قدم اٹھانے پر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے سوال کر لے اور ہم جواب نہ دے پائیں۔ مثلا شریعت کا ایک مسئلہ ہے، اب آج کل تو لاگو نہیں ہوگا، پہلے زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے۔ پہلے ہوتا تھا لوگ غریب ہیں اپنا لڑکا بیچ دیا، یا میدان جنگ میں بہت سے لوگ پکڑ لیے گئے، ہم نے ان کو غلام بنا لیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے، لیکن اب پوری دنیا کی ہیومن کمیٹی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کو بیچے، اپنی لڑکی کو بیچے اور دوسرے کے حوالے کر دے اور پھر وہ اس کا غلط استعمال کرے۔ تو ہیومن کمیٹی نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے اور یہ اچھی چیز ہے۔ تو اس زمانے میں جب لوگ خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جیسے کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ اگر وہ صحبت کر لے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا، اس روزے کو کی قضا کرنا پڑے گی، پہلا تو وہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک غلام آزاد کرے گا۔ تو پہلے جب غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے، اس لیے لوگ خرید کر آزاد کرتے تھے۔ غلام خرید کر آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھے گا، نفلی روزے پے در پہ مسلسل کنٹینیو، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا۔ تو پہلے غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ایک غلام تھا، ان کو ملا تھا، بیت المال سے ان کو دیا گیا تھا کہ تم ان کی خدمت کرو۔ بھائی گلے اور اناج کو یہ غریبوں میں یا مسکینوں میں پہنچائیں گے تو بھی امیر المومنین پہنچائیں، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، تم اپنے کاندھے پر لا دو، تم ان کا ساتھ دو۔ اس لیے ایک خادم ان کو ملا تھا، ایک غلام ان کو ملا تھا۔ جب وہ خادم ہمیں ملا تو اگر وہ کوئی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو اس کی کمائی مالک کھا سکتا ہے، اس مسئلے کو یاد رکھیے۔ مثلا ہم نے کسی کو غلام کو خریدا، چونکہ وہ میں نے خریدا، قیمت لگا کر میں نے خریدا ہے، اب ہم اس کو مزدوری کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، تو وہ جو محنت کرے گا وہ مزدوری ہم لے سکتے ہیں اور اس کے عوض ہم اس کو دونوں تینوں ٹائم کھانا کھلائیں گے، پلائیں گے، لیکن اس کی مزدوری ہمارے لیے جائز ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو مزدوری کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ کچھ کر کے لاؤ، کما کے لاؤ۔ وہ مزدوری کرنے گیا، لیکن اس کے ہاتھ ایک یہ کہہ لو کہ اس کے ہاتھ میں ایک انعام لگ گیا، کسی نے اس کو کھجور دے دی، کھجور گفٹ میں، لو لو لو۔ اور وہ کھجور بھی کیسے تھے؟ اس نے کبھی کسی میاں بیوی کو جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، اپنے دوست کو اپنی بیوی کے ساتھ، تو ہوتا ہے 5-6 مہینے کا حمل ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو اس آدمی نے، ابو بکر صدیق کے غلام نے، اس کی بیوی کے پیٹ کو دیکھ کر کہا تھا اپنے دوست سے، ارے واہ بیوی امید سے ہے، کہاں ٹھیک ہے بھابھی کو لڑکا ہوگا۔ یعنی دھول میں لاٹھی ماری، اس کو کوئی تجربہ تھوڑی تھا، لیکن اس نے ایک دھول میں لاٹھی ماری کہ جاؤ بھابھی کو لڑکا ہوگا۔ تو 3-4 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہی ہوا، تو وہ کھجور لے کر آ رہا تھا اس کو دینے کے لیے، اور راستے میں یہ مل گیا تو کہا لو لو لو، تم تو بہت پہنچے ہوئے بابا ہو یار۔ کیا ہوا؟ کہ تم نے یار 2-3 مہینہ پہلے ہماری بیوی کو دیکھ کر کہا تھا تم جاؤ بھابھی کو بیٹا ہوگا، آج بیٹا ہی ہوا ہے، تو میں مان گیا ہوں، تم تو بہت ایکسپیرینس ہے، تمہیں تو تجربہ پیٹ دیکھ کے بتا دیتے ہو۔
ہاں ہمیں تو اوپر والے نے دیا ہے، یہ تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، کہ یہ لو کھجور، تو یہ کھجور تو حرام کے تھے بھائی۔ آپ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو تو صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل الٹرا ساؤنڈ مشین بتا دیتی ہے، مولانا قرآن کی آیت تو غلط ہو رہی ہے، غلط نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج انسان کو کیا ہے، مشین کو نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا ہے، مشین کو نہیں۔ اب انسان نے اپنی عقل سے اس مشین کو بنا لیا، لیکن ڈاکٹر کو پھر بھی نہیں معلوم کہ لڑکا یا لڑکی، جب تک اس مشین پر ایکسرا کر کے اس کا پیٹ کا فوٹو نہ کھینچ لیا جائے تب تک اس ڈاکٹر کو بھی نہیں معلوم کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے پیٹ کے اندر۔ اسی لیے ہاسپٹلز میں لکھا ہوتا ہے بھروڑ جانچ قانونی اپرادھ ہے۔ گربھوتی مہیلا کی بھروڑ جانچ، گربھ کی جانچ قانوناً اپرادھ ہے۔ یا بھروڑ جانچ نہیں ہوتی ہے، وہ سب رہا ہے، لیکن لکھا یہی جا رہا ہے گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے قانونی طور پر۔ تو اس نے اس کو انعام دیا۔ اب یہ وہ انعام لے کر آیا تو ابو بکر صدیق کو بھوک لگی ہوئی تھی بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا کیا لے کے آئے ہو مزدوری میں؟ کہا کھجور۔ کہا ادھر لا ادھر لا جلدی لا، اور اٹھایا اور ایک کھجور کھا لی۔ دیکھیے تھا کیا؟ حرام، لیکن روزانہ محنت مزدوری کر کے لاتا تھا، اس لیے جانتے تھے کہ محنت کر کے لاتا ہے۔ اور دیکھیے اتفاق سے روز پوچھتے تھے آج کیا کیا، وہ بتاتا تھا، کھا لیتے تھے، لیکن اسی دن نہیں پوچھا۔ کھجور دیکھا ادھر لا ادھر لا، بہت تیز بھوک لگی، اٹھایا اور ایک کھا لیا۔ اتفاق دیکھیے اسی دن بھول گئے پوچھنا، روز محنت کر کے لاتا تو آج بھی لایا ہوگا، اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا۔ غلام دیکھ رہا کہ ارے آقا مالک کیا ہوا، آج نہیں پوچھا کہ کھجور کہاں سے لائے ہو؟ کہ نہیں روز محنت کر کے لاتے تھے، آج بھی لائے ہو گے؟ کہ نہیں آج ہی محنت تو نہیں کیا۔ پھر بتایا کیوں نہیں؟ کہ آپ روز پوچھتے تھے، آج پوچھا کیوں نہیں؟ کہ میں نے تو اس لیے نہیں پوچھا کہ روز محنت کرتے تھے تو آج بھی کیوں ہوگی؟ کہ میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ آپ روز پوچھتے ہیں اس لیے میرے بتانے کے بعد کھاتے، تو آج آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ کہ اچھا یہ بتاؤ کیسا تھا کھجور؟ کہا رے دھول میں لاٹھی لگ گئی، میں نے کہا تھا لڑکا ہوگا، لڑکا ہی ہو گیا، وہ گفٹ میں لایا تھا۔ کہ یہ تو حرام ہے، اب ہے تو ہے، آپ نے کھا لیا، ہمارے لیے تو حلال ہے، آپ کے لیے ہوگا۔ کہ پانی لاؤ، پانی منگایا۔ ہو اپنے بزنس پر اور اپنے کاروبار پر سب غور کر لو، اس واقعے کو دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے؟ ایک کھجور، جبکہ بھول چوک میں، اور شریعت کہتی ہے ان اللہ یرفع عن هذه الامة الخطا والنسیان، اللہ نے میری امت سے بھول چوک معاف کر رکھی ہے، بھول چوک معاف، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں پانی لے کر آؤ۔ ایسے ہی جگ میں پانی بھرا اور پیا، اور پھر اپنی 3 انگلیاں حلق میں ڈالی اور قے کر کے کھجور نکالا، تھوڑا سا نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، پھر تھوڑا سا نکلا، اور اس وقت تک پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ سارا کا سارا کھجور نکل گیا ہوگا۔ تب کیا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، آپ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، آپ فرما رہے تھے جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، پیٹ بھر کر نہیں، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اس کے دل پر اللہ رب العالمین ایک کالے رنگ کا ایک نقطہ، سیاہی، آپ نے وہ فاؤنٹن پین دیکھا ہوگا نب والا، ایسے کاغذ پر رکھیے تو ہلکی سی سیاہی انک اس پر لگ جائے گی کاغذ پر، ایک پوائنٹ، تو اللہ رب العالمین سیاہی کالے رنگ کا ایک نقطہ اس کے دل پر بٹھا دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس نقطے کو، اس کالے رنگ کے داغ کو، دھبے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھیرے دھیرے نقطہ بڑھتا جاتا ہے، وہ پوائنٹ بڑھتا جاتا ہے، اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس لیے پانی پیتے رہے اور نکالتے رہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو۔ ابو بکر صدیق نے پہلے اپنے آپ کو بچا کر دکھایا کہ دیکھو یہ ہے میرا عمل، ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ ابھی آ رہا بیوی بچوں پر ایک ایک مثال ان کی بھی دوں گا میں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیے، ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو بچایا۔ ایک مرتبہ غلام کو آواز دے رہے تھے
اپنے خادم کو حضرت ابو بکر سے حضرت عمر فاروق اور کہہ رہے تھے فلاں کا نام لے کر اسلام. اس کو آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی. وہ آیا جب تو ایک تھپڑ اس کے گال پر دیا حضرت عمر فاروق. اس نے کہا امیر المومنین، دیکھیے اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں جہنم کی آگ. امیر المومنین، آپ نے مجھے جو تھپڑ مارا ہے آپ تھوڑا غور کر لیجئے کہ آپ نے یہ تھپڑ مجھے صحیح مارا ہے یا غلط مارا ہے. آج آپ زبان کھول کے دیکھ لو، زبان کھولے آپ ہی اندر. دیکھ رہے تھے آپ بہار میں ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا تھا اور جیسے ہی پلٹی ماری سرکار بدلی تو آج کتنے چھاپے پڑ رہے ہیں. کچھ بول کے دیکھ لو آپ. حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو تھپڑ مار تو دیا، کہا امیر المومنین آپ کا میں غلام ہوں، آپ نے تھپڑ مارا، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا غور کر لیجیے اپنے معاملے میں کہ آپ نے جائز مارا کہ ناجائز مارا ہے. کہا میں نے آواز دی، تم نے سنا کیوں نہیں؟ کتنی بار میں نے آواز دی. کہا امیر المومنین آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میری آواز تمہارے کانوں تک آئی یا نہیں آئی. آئی تو تم کیوں نہیں آئے؟ آپ نے کچھ نہیں پوچھا اور ایک تھپڑ مار دیا. اچھا بتاؤ سنے تھے؟ ہاں. پھر کیوں نہیں آئے؟ کہا امیر المومنین جس وقت آپ آواز دے رہے تھے اس وقت میں پیشاب کر رہا تھا، میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا، استنجا کرتے ہوئے ہمیں دیر ہو گئی تھوڑی سی، اور جب تک آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا. میں پیشاب کی حالت میں کیسے آواز دیتا، میں کیسے بتاتا کہ میں آ رہا ہوں، میں پیشاب کر رہا ہوں، استنجا کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اسی وقت تم اپنا انتقام مجھ سے لو، اسی وقت تم اپنا بدلہ مجھ سے لو. جتنی زور سے میں نے تھپڑ تمہارے مارا ہے اتنی زور سے تم میرے تھپڑ مارو. کہا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے مالک ہیں، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے کافی ہے، بس جائیے، میں نے آپ کو معاف کیا. حضرت عمر کہتے نہیں، اس دنیا میں تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں اور تم میرے غلام، تم میرے خادم ہو، اس لیے مالک سے انتقام نہیں لینا چاہتے ہو. لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، تمہیں اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لینا ہے، کل قیامت کے دن میں تمہیں بدلہ نہیں دے سکتا. اگر میرے پاس نیکیاں نہیں ہوئی تو تمہارا گناہ میرے سر پہ لادا جائے گا، اس لیے تمہیں اسی دنیا کے اندر بدلہ لینا ہوگا. اور پھر زمانے نے دیکھا حضرت عمر نے اس کو مجبور کر دیا اور حضرت عمر فاروق کے غلام نے حضرت عمر فاروق کے چہرے پر تھپڑا، اور ایسا کرنے کے لیے حضرت عمر نے اس کو مجبور کیا. لو تمہیں اسی وقت بدلہ لینا ہو. وہ عمر جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی، وہ عمر جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا اور تھر تھراتا تھا، وہ عمر ایک معمولی غلام کے ہاتھوں تھپڑ کھا رہا تھا. ذرا تصور کیجئے. قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا. حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، روتے. لوگوں نے پوچھا کہ جہنم کا عذاب جب بیان کیا جاتا تب تو روتے نہیں ہو، اور قبر کا عذاب بیان کیا جاتا تو روتے ہو، جبکہ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس پر عثمان غنی یہ جواب دیتے ہیں، میں قبر کے عذاب کو سن کر اس لیے روتا ہوں، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے فرسٹ منزل ہے، پہلی منزل ہے. جو قبر کے عذاب سے بچ گیا اور جو قبر کے مرحلے سے نکل گیا، جو قبر کے سوال و جواب سے کامیاب ہو کر نکل گیا، وہ تمام مرحلوں میں اور تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو قبر کی منزل میں پھنس گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا. اس لیے میں عذاب قبر کا ذکر سنتا ہوں تو روتا ہوں. اپنے آپ کو اس طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچایا جائے. آئیے اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اپنے آپ کو بچایا، اب بیوی اور بچوں کو کیسے بچایا جائے؟
یہ ہر آدمی فکر کرے. صرف ایک آیت ہی میں نے اٹھائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اسی پر سن لیجئے بس. اپنے آپ کو بچانے کی مثالیں دے دیں. ابو بکر نے کیسے بچایا, عمر فاروق نے کیسے بچایا, عثمان غنی نے کیسے بچایا. اب اپنے بیوی کو اور پھر ایک دو مثال بچوں کی, اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے. اپنی بیوی کو, حضرت عمر فاروق کو ایک جنگ میں بہت سا مال ملا تھا, اس میں ایک بہت خوبصورت قسم کا دوپٹہ بھی ہاتھ میں مال. اور جب وہ مال تقسیم ہوا صحابہ میں, جو لوگ جنگ میں گئے تھے ان میں تقسیم ہوا, اس ڈیوائیڈ ہوا, تو وہ خوبصورت دوپٹہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہاتھ میں آ گیا. ابو موسیٰ اشعری کو مل گیا. تقسیم ہوا تو یہ ہوتا کہ ہمیں یہ دے دو, ہمیں یہ دے دو, ہمیں یہ ضرورت, تو جو جس پر سب راضی ہو جاتے تھے وہ دے دیا جاتا تھا. ابو موسیٰ اشعری کو خوبصورت دوپٹہ مل گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ دوپٹہ یہ سوچا کہ میرے گھر میں تو بیوی نہیں ہے, اور میری ایک بیٹی تھی اس کی بھی شادی ہو چکی تھی, بہت دور چلی گئی ہے, اب یہ دوپٹہ میں اس کے پاس کہاں سے پہنچاؤں, اور میری بیوی ہے نہیں, تو میرے تو یہ دوپٹہ کسی کام کے نہیں ہے, تو کیوں نہ اس خوبصورت دوپٹے کو, کیوں نہ میں اس خوبصورت اوڑھنی کو, کیوں نہ میں اس خوبصورت دوپٹے کو, اس اوڑھنی کو میں حضرت عمر فاروق کی بیوی کو دے دوں. حضرت عمر فاروق کی بیوی کو وہ دے آئے. دروازے کو دستک دی, بیوی نے دروازہ کھولا, امیر المومنین تو ہے نہیں, فرمایا کوئی بات نہیں, مجھے ان سے کام بھی نہیں ہے, یہ خوبصورت دوپٹہ مجھے ملا تھا, اب میری بیوی تو ہے نہیں, بیٹی بہت دور بیاہ دی گئی ہے, اس کی شادی کر دی گئی ہے, وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, لہٰذا یہ دوپٹہ میں تمہیں دے رہا ہوں گفٹ کے طور پر. حضرت عمر فاروق کی بیوی نے وہ گفٹ اس لیے لے لیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تحفہ دیا کرو, تحفہ لیا کرو, اگر تم تحفہ دو گے تو اس سے محبت بڑھے گی, کوئی تحفہ دے اور تم نے قبول کر لیا تو اس سے بھی محبت بڑھے گی, کیونکہ دلوں سے کدورت ختم ہوگی. انہوں نے دیا, انہوں نے لے لیا. لیکن چونکہ امیر المومنین کی بیوی تھی, اس لیے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے لینا ہے یا نہیں لینا ہے, کیونکہ میں معمولی عورت نہیں ہوں, میں اس دیش کے وزیر اعظم, پرائم منسٹر حضرت عمر فاروق کی بیوی ہوں, ان کی عزت پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی. لے لیا. ایک دن حضرت عمر فاروق جب دورہ کر کے, شہروں کا معائنہ کر کے, گلیوں کا معائنہ کر کے جب اپنے گھر میں آئے, تو بیوی نے یہ سوچا کہ چلو آج تو میرے شوہر گھر میں آ رہے ہیں, تو اچھے کپڑے پہن کر میں تیار رہوں. اور وہ دوپٹہ جو ان کو بڑا خوبصورت دوپٹہ تھا, جو ایرانی دوپٹہ تھا, اس خوبصورت دوپٹے کو انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیا, صرف اس لیے کہ میرے شوہر مجھے دیکھ کر آج خوش ہو جائیں. آج کل ہماری عورتیں تو شادیوں میں جاتی ہیں تب کپڑے پہنتی ہیں, گھروں میں وہ کیسے رہتی ہیں, اچانک اگر پتی گھس جائے باہر سے آ کر تو چڑیل بنی رہتی ہے گھروں میں. پھر غصہ آتا آدمی کو, کم وقت میں تو اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں, یہ چڑیل بنی بیٹھی ہے, اب کیا کرے گا وہ, غصے میں کہے گا تلا تلا تلا. اس کی ذمہ دار بہت حد تک عورتیں بھی ہیں, جو میک اپ, جو خوبصورتی اور جو بناؤ سنگار گھر میں عورتوں کے لیے جائز تھا وہ کر نہیں رہی ہیں, اور باہر دیکھو کیسے بن کے جاتی ہیں کہ شرم سے سر جھک جائیں مردوں کے. عورتیں وہ کپڑے پہن کیسے لیتی ہیں جن کپڑوں کو مرد دیکھنا بھی گوارا نہیں, کیسے کپڑے جن کی شرم سے سر جھک جائیں, آج ان کپڑوں کو لڑکیاں پہن لیتی ہیں. کیسی بھی ضمیر دیکھو, ضمیر, دل. حضرت عمر فاروق نے جب دروازے کو دستک دی, خوشی خوشی ان کی بیوی نے دروازہ کھولا. حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کے کپڑے نہیں دیکھے, سیدھے ان کی نظر اپنی بیوی کی اوڑھنی کے اوپر پہنچی, بڑی خوبصورت اوڑھنی. فرمایا اے میری پیاری بیوی, یہ اوڑھنی, یہ دوپٹہ جو تم اوڑھے ہوئے ہو, اس دوپٹے کو خریدنے کی میری حیثیت نہیں تھی, میری طاقت نہیں ہے, مجھے اتنی تنخواہ, اتنی سیلری بھی نہیں ملتی ہے کہ میں مارکیٹ سے, میں بازار سے جاؤں اور اتنا مہنگا دوپٹہ خرید کر تمہیں دوں. یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے, تمہارے بھائی نے دیا, کہا نہیں, تمہاری بہن نے دیا, نہیں, تمہارے ماں باپ آئے تھے, نہیں, پھر یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا, یہ اوڑھنی تمہارے پاس کہاں سے آئی.
جواب دیا، صحیح بول دیا کہ یہ دوپٹہ یہ اوڑھنی مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے۔ ابو موسیٰ اشعری کون تھے یہ بھی سن لیجئے۔ ابو موسیٰ اشعری بیت المال کے کیشیئر تھے۔ بیت المال تو سمجھتے ہیں نا، سرکاری جو فنڈ ہوتا ہے جس کو ہندی میں راج کوش کہتے ہیں، اب آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم۔ خزانچی کو ٹریزری خزانچی جس کو بولا جاتا ہے بیت المال کا جو خزانے کا مالک ہو، کیشیئر۔ تو بیت المال کے کیشیئر تھے کون؟ ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت عمر فاروق نے جب سنا کہ اچھا یہ دوپٹہ تمہیں ابو موسیٰ اشعری نے بیت المال کے کیشیئر نے دیا ہے، کہاں؟ اپنی بیوی کے سر سے وہ دوپٹہ اتارا اور اس کو لپیٹ دیا، ایسے پکڑ کے ایسے گولا بنا دیا، اور وہ گولا بنانے کے بعد اپنی بیوی کے سر پہ مار دیا، کس کے مار دیا۔ چاہے جتنا بھی ہلکا ہو لیکن جب اس کو اکٹھا کر کے گولا بنا کر مارا جائے گا تو تھوڑا سا تو لگے گا سر پر۔ عورت کا سر بھی کمزور ہوتا ہے باڈی کی طرح، جسم کی طرح۔ اس کے سر پہ جب قریب سے مارا تو حضرت عمر فاروق کی بیوی بولتی ہیں کہ عمر فاروق کے ہاتھ سے گولا بنا ہوا وہ دوپٹہ جب میرے سر پہ لگا تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا، پین شروع ہو گیا۔ کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بلایا جائے۔ ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا گیا اور طلب کر لیا گیا اور فرمایا، اے ابو موسیٰ، کیا یہ اوڑھنی، کیا یہ دوپٹہ تم نے میری بیوی کو دیا ہے؟ ہاں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا بیت المال کا کیشیئر۔ کہا تم نے یہ دوپٹہ میری بیوی کو اس لیے دیا ہے تاکہ امیر المومنین خوش ہو جائے اپنے بیت المال کے کیشیئر سے، اور اگر بھوشیہ میں فیوچر میں وہ تھوڑی بہت غلطیاں کرے تو اس کو بخش دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے اوپر رحم کر دیا جائے۔ یا اس سے بھی بڑا کوئی عہدہ چاہتے ہو، قریب ہونا چاہتے ہو میرے؟ آئے ابو موسیٰ اشعری، کیا جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے، جہنم میں داخل کرنے کے لیے تمہاری نظر کسی اور پر نہیں پڑی تھی، میری بیوی کے اوپر پڑی، میری بیوی کے اوپر ہی تمہاری نظر پڑی۔ اس اوڑھنی کو اٹھاؤ اور رفع ہو جاؤ، اس روڑنی کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ، اور یاد رکھنا کعبے کے رب کی قسم، اس اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا، ڈبل۔ اپنی بیوی کو بھی اوڑھنی نہیں اوڑھنے دی، اس طریقے سے جہنم کے عذاب سے اور جہنم میں جانے سے اپنی بیوی کو بھی۔ ہم غور کریں، ذمہ دار ہے اپنی بیوی کے، آپ روکتے ہیں؟ آپ کی بیوی لگائی لپسٹک، چپڑا میک اپ، فیئر اینڈ لولی اور پاؤنڈز کریم گوبر کی طرح، اور نکل گئی گلیاں چکے مارکیٹ میں، بگ بازار گھوم رہی ہے، سامان خریدنے جا رہی۔ آپ نے اپنے سامنے میک اپ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے گھر سے باہر نکلنے دیا، اپنی جوان بیٹی کو گھر سے باہر نکلنے دیا، آپ نے روکا۔ جہنم میں جانے سے آپ اپنی بیوی اور بچوں کو روک رہے ہیں، جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب کوئی عورت گھر سے اکیلے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی ساتھ ہو۔ مولانا صاحب جہنم کی بات بتائیے، بس بیوی کی بات مت بتائیے۔ عورتیں بھی سوچ رہی ہوں گی مولانا میک اپ کی باتیں نہ کریں، اور سب کریں، تقریر بہت اچھی ہو رہی ہے، یہ گوبر کی طرح تھوپنا اور لوٹنا یہ سب باتیں نہ کریں۔ اب میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ سوچو یہ کون بچائے گا؟ وہ واقعہ تو میری کسی تقریر میں سنا ہی ہوگا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ اور 4 دن سے بھوکی، انہوں نے اپنی لونڈی کو، خادمہ کو بھیجا بیت المال سے تھوڑا سا دودھ، اور عمر ابن عبدالعزیز نے جب دیکھا کہ رات کی تاریکی میں میری نوکرانی، میری خادمہ دودھ کا پیالہ لے کے آ رہی، پوچھا یہ دودھ کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے۔ کیوں؟ 4 دن سے بھوکی ہیں، پیٹ میں حمل ہے، اگر ماں کو کچھ نہیں ملے گا کھانے کو تو بچہ مر جائے گا، بچے کو پیٹ میں پلنا ہے اور پرورش پانا ہے تو ماں کا کھانا ضروری ہے، یہ بچے کا کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ چھین لیا، بیوی گڑگڑاتی رہی،
4 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं, पेट के इस बच्चे के लिए जो आपकी अमानत है और मेरे पेट में पल रहा है। अमीरुल मोमिनीन, मेरे प्यारे शौहर, इस बच्चे की फिक्र कीजिए। ये बच्चा भूखा मर जाएगा, मेरे पेट में जो पल रहा है मुझे ये दूध पी लेने दीजिए, ताकि इस बच्चे को जो मेरे पेट में पल रहा है परवरिश पा जाए। आपकी अमानत है ये। कहते हैं मेरी प्यारी बीवी, ये दूध मेरा नहीं है, बैतुल माल का है। जब तक सारे मुसलमानों की मीटिंग करके उनसे इजाजत न ले ली जाए, ये दूध तुम्हें नहीं मिल सकता है। कहा ये बच्चा भूखा मर जाएगा। फरमाया है मेरी बीवी, जुमले सुनो। फरमाया मेरी बीवी, अगर एक प्याला हराम दूध से तुम्हारे पेट का ये बच्चा अगर जिंदा रहता है तो अपने पेट के बच्चे को बोल दो, अपने पेट के बच्चे से कह दो, अगर तू मरता है तो मर जाए, अगर हराम दूध के पीने से तुझे जिंदगी मिल रही है तो मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आए मेरी बीवी, इस पेट के बच्चे से कह दो मरता है तो मर जाए, मुझे इस बच्चे का मर जाना गवारा है जो तुम्हारे पेट में है, लेकिन तुम्हें हराम माल खिलाकर इस बच्चे की परवरिश हमें नहीं करना है। बीवी को भी जहन्नम की आग से बचा रहे हैं और पेट में पलने वाले उस बच्चे को भी जहन्नम किया, जबकि वो तो मासूम है, उसका क्या कसूर है बेचारे का। जरा तसव्वुर करो, नहीं पीने दिया और अल्लाह ने पानी ही में बरकत दी और फिर वो बच्चा अपने मुतय्यना मिक़दार पर पूरे दिन करने के बाद, पूरा पीरियड करने के बाद पैदा भी हुआ, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता अल्लाह उसका हो। तो इस तरीके से बीवी को जहन्नम की आग से बचाएं। हम गौर करें, अपने घरों पर नजर डालें। आप अपनी बीवियों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने बच्चों को कभी आपने पूछा रात के 12 बजे बेटा कहां से आ रहे हो? मौलाना नहीं पूछ सकता हूं। क्यों? जमाना बहुत खराब हो चुका है। क्या हो गया? मौलाना अगर आज अपनी औलाद से ये पूछ लूं तो औलाद खुद डांटती है, अगर थोड़ा सा डांट दिया तो वो घर से निकल जाती है। एक बात याद रखिएगा, अब तक मैंने बयान नहीं की है, गौर से सुन लीजिए। जिस बेटे ने, जिस औलाद ने, और बहुत गौर से सुन लेना और ये सुन लेना कि पूरी तकरीर में मैंने एक नई बात आपको बताई है। ये हदीस है अल्लाह के रसूल की, याद से सुन लीजिए। जिस बेटे ने, जिस बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, अपने माँ बाप को रुलाया, नोट कर लेना एक बात को, लिख लेना डायरी पर या अपने दिमाग के खोपड़ी के अंदर हड्डी पर चिपका कर लेना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिस बेटे ने या बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, रुलाया और इसी तरीके से न माफी मांगी, न उनके पास गया, न उनसे माफी तलाफी की है, वो बेटा इस दुनिया में उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक कि दुनिया में अपना अंजाम न देख ले, जब तक दुनिया में अपने बाप को सताने की सजा इस दुनिया में न भुगत ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये कब्र भी उसको अपने अंदर कबूल नहीं करती है, मलकुल मौत भी उसकी रूह कब्ज नहीं करता है। अपने माँ बाप को रुलाने और सताने वाला इस दुनिया में मरने से पहले अपने अंजाम को जरूर देख लेगा, उसको कोई ना कोई मुसीबत जरूर पहुंचेगी। बगैर मुसीबत पाए हुए और बगैर अपने अंजाम को भुगते हुए वो मौत भी उसको नहीं आ सकती है। ये बात याद रखिए, गौर से सुन लीजिएगा। अगर किसी ने दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाया है, सताया है, तो जाकर आज फजर तक का इंतजार मत कीजिएगा, पता नहीं जिंदगी मिले ना मिले। इसलिए आज ही जाकर अपने रूठे हुए माँ बाप को ये मत कहिएगा मौलाना अगर गलती उसकी हो तो। हदीस के अल्फाज हैं, वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी भी और किसी हालत में भी नहीं कर सकते हो, चाहे वो तुम्हें घर से निकाल दें या तुम्हारी बीवी और बच्चों को छोड़ देने का हुक्म दें। कहे बीवी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, और कहे निकल जाओ मेरे घर से निकल जाओ, और कहे सारा माल जो तुमने कमाया है इसी घर में छोड़ दो, तो अपने माल को भी छोड़ना पड़ेगा, उसका घर भी छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ये हुक्म दें तो तुम्हें अमल करना है, लेकिन इसके जवाब में अपने बाप से ये नहीं कहना है मैं बीवी क्यों छोड़ूं, बच्चे क्यों छोड़ूं, हमने कमाया है अपनी कमाई क्यों छोड़ूं। ये आप नहीं कह सकते हो। बाप जो जुल्म कर रहा है उसका अजाब उसको मिलेगा, बाप जो जुल्म कर रहा है उसका अजाब उसको मिलेगा, लेकिन आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि माँ बाप को कुछ कहो। अब सोच लो इसके बाद अब रह क्या गया है, इसके बाद अब रह क्या गया है।
दुनिया में कोई उस वक्त तक मर ही नहीं सकता अगर उसने अपने माँ बाप को सताया है और बुराइयां की हैं। मौत आ सकती है, उसका अजाब कब्र में मिल सकता है, जहन्नम में मिल सकता है, लेकिन माँ बाप को सताया है, रुलाया है, तो इस दुनिया में उसके अजाब को वो भुगतेगा, पहले उसके अंजाम को भुगतेगा और उसका गुनाह बाकी रहेगा। जहन्नम में तो उसका अजाब फिर मिलना ही मिलना है, लेकिन दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाने और सताने का अजाब वो देखेगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा। अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जंगे जलूला में 4000 बकरियां मिली। सहाबा ने सोचा इतनी बकरियां लेकर मदीना कैसे जाएंगे, इनको बेच दो और पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। हजरते उमर फारूक के बेटे ने कहा ठीक है, जब बकरियां बेचना ही है तो मुझे बेच दो। लोगों ने कहा ठीक है, कीमत लगाओ, और सौदा हो गया। हजरते उमर फारूक के बेटे अब्दुर्रहमान को वो बकरियां 40,000 दिरहम में दे दी गई। कितने में? 40,000 दिरहम में। हजरत उमर फारूक के बेटे ने 40,000 दिरहम में बकरियां ले ली। फरमाया घर चलो, हम 40,000 दिरहम तुम्हें दे देंगे। एक नौकर मुतय्यन किया और फरमाया इन बकरियों को लेकर तुम मदीने आ जाओ, तुम्हारी जो मेहनत मजदूरी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। बकरियां आने में 8 दिन लगेंगे। 8 दिन इनको भी पहुंचने में लगे। जब ये अपने इलाके में पहुंचे, ये 2-3 दिन में पहुंच गए। बकरियां 8 दिन के बाद आई। हजरत उमर फारूक के सामने जब माल रखा गया तो 40,000 दिरहम भी रखे गए। हजरत उमर ने पूछा ये 40,000 दिरहम भी क्या मैदान जंग में काफिरों से लूटे हैं तुमने? जवाब मिला नहीं। हमें बकरियां मिली थी, 4000 बकरियों को लाना यहाँ दुश्वार था, मुश्किल था, इसलिए उन बकरियों को मैंने वही बेच दिया। वो 40,000 दिरहम में बिकी। कहा 4000 बकरियां 40,000 दिरहम में? बस बच्चे थे छोटे छोटे? कहा नहीं, पूरी पूरी बकरियां थी। कहा किसने खरीदी? फरमाया आपके बेटे अब्दुर्रहमान ने। फरमाया 40,000 दिरहम में ये बकरियां नहीं हो सकती हैं। लोगों, तुमने मेरे बेटे को 40,000 में ये बकरियां इसलिए बेची हैं क्योंकि वो मेरा बेटा था, अमीरुल मोमिनीन का बेटा था, उसके साथ रियायत बरती गई है, उसके साथ खास तवज्जो दी गई है। अमीरुल मोमिनीन का बेटा है इसलिए दे दो। नहीं नहीं, उन बकरियों को आने दो, हम उसकी दोबारा नीलामी लगाएंगे, हम उसकी दोबारा बोली लगाएंगे। बकरियां आई। हजरत उमर फारूक ने उन बकरियों को अपने कब्जे में ले लिया और बाजार जब लगा तो उन बकरियों को वहां पहुंचा दिया। फिर उसकी बोली लगाई गई कि लो इन बकरियों को खरीदो। उन बकरियों को जब बोली लगाई गई तो आप यकीन मानिए वो बकरियां 3 लाख दिरहम के अंदर बिकती हैं। 3 लाख दिरहम के अंदर वो बकरियां बिकती हैं। हजरत उमर फारूक ने 3 लाख दिरहम में वो बकरियां बेच दी और 40,000 दिरहम जो उनके बेटे ने दिए थे वो 40,000 दिरहम उनको दे दिए। ये पकड़ो अपने पैसे। ये 2,60,000 का नुकसान हो रहा था, इन मुसलमानों का हो रहा था, मुसलमानों के बैतुल माल का हो रहा था। ये 2,60,000 रुपए बैतुल माल में जमा किए जाएंगे। ये दिरहम बैतुल माल में जमा कर दिया और फरमाया बेटे मैंने ये बकरियां तुमसे लेकर बेच कर बाकी पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया, इसलिए कि कुरान कहता है खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि कयामत के दिन ये कहा जाए और मुझे कयामत के दिन पेश होना पड़े और कहा जाए कि तेरे बेटे के साथ रियायत बरती गई है, लिहाजा इन बकरियों को मैंने बेच दिया है, तुम्हारे पैसे दिरहम तुम्हें मिल चुके हैं। हम करेंगे ऐसा? यहाँ तो चोरी का मोबाइल तक हम खरीद लेते हैं। और माशाल्लाह ये इलाका तो बहुत फेमस है। एक बार कलियाचक गए तो एक आदमी हम ही को टोपी पहनाने लगा। मौलाना 50,000 का मोबाइल है, हम आपको सिर्फ 10,000 में दे देंगे। हमने कहा भैया कहीं सिम डाला, कहीं पता चला पुलिस पहुंच गई यूपी तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। लोग हैं ऐसे। तसव्वुर करो कि यहाँ देखिए रियायत किसके साथ बरती जा रही है। मुल्क शाम सुना होगा, सीरिया जिसको आज सीरिया बोला जाता है, या मिस्र, दोनों जगहों में से किसी एक जगह का वाकया है। हजरत उमर फारूक के बेटे ने
دھوکے سے نبیز پی لی. نبیز جانتے ہو؟ کھجور کا پانی تھا لیکن اس میں نشہ آ چکا تھا. ان کو پتا نہیں تھا, وہ سمجھے کھجور کا پانی اور پی لیا, جبکہ دھوکہ معاف, لیکن پی لیا. اچھا لگا تو اور پی لیا تو نشہ آ گیا. نشہ آیا تو پتا چلا کہ عمر فاروق کے بیٹے نے نبیز پی لی, نشے والی کھجور, سڑی ہوئی کھجور کا جو عرق تھا وہ پی لیا اور اس سے نشہ آ گیا. عمر ابن عاص وہاں کے گورنر تھے. عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کیا ایسا ہوا؟ فرمایا ہاں, کھڑے ہو جاؤ. اور 40 کوڑے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو لگائے گئے. دھیرے دھیرے یہ خبر عمر فاروق کو پتہ چل گئی مدینے میں کہ آپ کے بیٹے نے نبیز پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا. لیکن مصر کے گورنر نے ان کو سزا دے دی اور 40 کوڑے لگا دیے. حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا. ایک گھوڑا بھیجا امیر المومنین کے نام, مصر کے گورنر کے نام لیٹر لکھا. یہ خط ملتے ہی اس نئے گھوڑے پر میرے بیٹے کو شام سے یا مصر سے فوراً گھوڑے پر سوار کر کے اس کو مدینے بھیجو اور کہو کہ تمہارے باپ نے ارجنٹ تمہیں بلایا ہے. خط ملتے ہی عمر ابن عاص نے حکم کی تعمیل کی, بیٹے کو لیٹر دیا, یہ تمہارے باپ کا لیٹر ہے. لیٹر پڑھا, بیٹے نے سوچا کوئی ایمرجنسی معاملہ ہوگا, نئے گھوڑے پر بیٹھا, دوڑتا ہوا چلا آیا. بیٹا گھر گھس رہا تھا. حضرت عمر نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا گھر میں. کہا رک جاؤ, اپنی ماں سے بعد میں ملنا, پہلے یہاں کھڑے. کہا کیوں؟ سنا ہے کہ تم نے مصر میں نشہ کر لیا تھا. جواب دیا ہاں کر تو لیا تھا, نشہ تو آیا تھا, لیکن اس کی سزا تو مجھے مل چکی ہے ملک شام میں یا مصر. 40 کوڑے میں کھا چکا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹے پھر سے کھڑے ہو جاؤ, مجھے عمر ابن عاص کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. شاید 40 کوڑے تمہارے جسم کے اوپر اتنی زور سے نہیں لگائے گئے ہوں گے جتنی زور سے لگنا چاہیے. شاید رعایت برتی گئی ہو کیونکہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو, اس لیے ہلکے ہلکے کوڑے مار دیے گئے ہوں. جلاد نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہوگی کہ ہلکے ہلکے کوڑے مارو, یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے. میں اپنے سامنے کوڑے لگواؤں گا, ان کوڑوں کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں. ان کوڑوں کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں. دوبارہ کھڑا کر دیا. بیٹا ماں سے ملنا چاہتا ہے لیکن حضرت عمر فاروق کہہ رہے پہلے سزا بھگتو بعد میں اندر جاؤ. اور دوبارہ کھڑا کرنے کے بعد 4 جلاد کو کھڑا کیا. کہا پہلے آدمی تم ہو, 40 کوڑے لگنا ہے لیکن تم 10 مارو. 10 کے بعد تمہارے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں رہے گی, ہاتھ میں کمزوری آ جائے گی, ہٹ جاؤ. پھر دوسرا جلاد مارے گا, پھر دوسرا ہٹے, پھر تیسرا ہٹے, پھر چوتھا. 10 کوڑے 4 جلادوں کو سپرد کر دیے اور 10 کوڑے 4 جلادوں نے 40 کوڑے مارے. لہو لوہان ہو گیا. حضرت عمر فاروق کا بیٹا خون گرنے لگا. فرمایا یہ سزا ہے تمہاری. اگر عمر ابن عاص نے صحیح کوڑے لگائے ہوتے تو تمہارے جسم کی چمڑی ادھڑ گئی ہوتی اور جسم سے خون بہ رہا ہوتا, لیکن تمہاری پیٹھ سے خون کا نہ بہنا, چمڑی اپنی جگہ پر رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے ساتھ رعایت برتی گئی ہے, تمہارے ساتھ صحیح انصاف نہیں ہوا ہے. عمر فاروق کے بیٹے ہو اس لیے تمہارے ساتھ آسانی کی گئی ہے, سہولت برتی گئی ہے. دوبارہ اپنے بیٹے پر کوڑے لگائے. کیا ہم اپنے بیٹے کو اس کی بے ایمانی پر, اس کی شرارت پر, اس کے غلط قدم پر کیا ہم پوری سزا دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمانوں والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمیں اور آپ کو, ہر آدمی کو اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے, ایسے نہیں تو ویسے جانا ہے. میرے بھائیوں یہ کوئی بہت لمبا چوڑا جلسہ نہیں تھا, اس لیے مجھے بہت زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لینا ہے. نصیحت کے لیے چند باتیں ہی کافی ہیں.
بس قرآن کی اس آیت پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, گناہوں کو بخش دے, ہمیں اسلام کے اندر پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرما, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.